غازی سے نہ کرے، اس طرح مسلمان نہ بنے کہ اس کے مسلمان بننے پہ باقی لوگ کافر بن جائیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. محبت پیار سے ان کو سمجھائے اور ان کو دین کی طرف لے کے آئے. محبت پیار ایسا نسخہ ہے کہ گھر کے سارے لوگ دین کے اوپر آ جانا آسانی سے آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ لاہور کا ایک نوجوان میرے پاس آیا. اب اس کی شادی 1-2 مہینے پہلے ہوئی تھی اور شادی کے چند ہی دنوں بعد یہ سلسلے میں داخل ہو گیا، بیعت ہو گیا. اب اس نے چہرے پہ داڑھی بھی سجا لی، نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دیں، تو نیکی پہ آ گیا. اللہ کی شان کے ایک دن میرے پاس آیا، غصے میں تھا. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگا بس حضرت کیا بتاؤں، یہ جو میری بیوی ہے نا، اس نے بس مجھے بہت ستایا ہوا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ کہتا ہوں تو نماز نہیں پڑھتی، سر پہ دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی، اور بالکل اس کو تو دین کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ تو اس نے تو میرا جو ہے نا جینا حرام کر دیا ہے. خیر خوب اس نے غصے میں چند باتیں کہیں. تو جب اس نے غصے میں باتیں کر لیں تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت آپ دیندار اسی طرح تھے جیسے آج ہیں، یا آپ بھی اسی طرح کے تھے؟ کہتے نہیں جی اس وقت تو میں بھی نمازیں نہیں پڑھتا تھا. اصل میں شروع میں دونوں ایک ہی جیسے تھے اور آپس میں پسند کی شادی تھی یہ. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ بھی اسی جیسے تھے اور آپ بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تو آپ نے ایسی ہی بیوی پسند کی، تو بیوی تو وہی ہے نا، کوئی بدلی تو نہیں ہے. مگر فرق یہ پڑا کہ آپ نے اس مجلس میں آنا شروع کیا اور آپ نے دین کی باتیں سنی تو آپ نے دین کو قبول کر لیا اور اب آپ کی زندگی نیکی دینی والی بن گئی ہے. کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی نے کتنی نصیحتوں کی محفل اٹینڈ کی ہے؟ کہنے لگے وہ تو نہیں آتی. میں نے کہا کوئی اور دینی محفل اٹینڈ کی ہو جہاں اس کو دین کی طرف کسی نے ترغیب دی ہو، بلایا ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر وہ کیسے دوپٹہ کرے گی سر کے اوپر اور کیسے وہ پردے کا خیال کرے گی، نمازیں پڑھے گی؟ اس کو تو سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو تو سمجھانے والے مل گئے، اس کو تو نہیں نہ ملے. تو اب اس کو فیل ہوا کہ بھائی حضرت جی مجھے آہستہ آہستہ نا اس بات پہ لے آئیں گے کہ اچھا اس کو محفلوں میں لایا کرو، تو یہ تو کام لمبا ہو جائے گا نا. اور وہ تو جلدی حل چاہتا تھا کہ حضرت جی مجھے کہیں وہ نماز نہیں پڑھتی، تم جاؤ ذرا اس کو سیدھا کرو. خیر جب میں نے دیکھا کہ بھائی یہ خاموش تو ہو گیا ہے لیکن اس کے دل سے ابھی غصہ ختم نہیں ہوا، تو پھر میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا دیکھیں آپ ہر سنت پہ اب عمل کرنے لگ گئے ہیں نا؟ کہنے لگا جی میری کوشش ہوتی ہے ہر بڑی اور ہر چھوٹی سنت کے اوپر عمل کروں، میری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے، اور آپ بھی یہی تلقین کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا میں آج آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں، آپ اس کے اوپر عمل کریں. کہنے لگا جی. میں نے کہا آپ واپس جاتے ہوئے کسی دکان سے مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے جائیں اور جب گھر جائیں تو دسترخوان پہ جب ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا. جب میں نے کہا تو مجھ سے پوچھتا جی. میں نے کہا بھائی میں فارسی نہیں بول رہا، میں آپ کی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں اور بیوی کو ہدیہ دیں، اور جب دسترخوان پہ وہ ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے ایک پیس اٹھا کے تو اپنی بیوی کو مٹھائی کھلائیں. جب میں نے کلیئر لفظوں میں پھر کہا پھر اس کو بات سمجھ میں آئی. کہنے لگا جی بہت اچھا. خیر وہ بندہ چلا گیا. اللہ کی شان کے چند دنوں کے بعد وہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت خوشی کے آنسو ہیں. میں نے پوچھا کس خوشی کے؟ کہنے لگا کہ میں جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لے کے گیا اور گھر والوں نے پوچھا بیوی نے کہ یہ کیا لائے؟ تو میں نے کہا میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں. تو بڑی حیران ہوئی، اچھا آپ میرے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے دسترخوان پر کھانا لگ گیا اور وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی وہیں تھا. کہنے لگے میں نے آپ کی جو ہے وہ نصیحت کے مطابق مٹھائی کا ایک پیس اٹھایا اور ایک گلاب جامن میں نے اپنی بیوی کے طرف کیا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا مطلب ہے. میں نے کہا کہ یہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا ہوں.
کہنے لگے وہ حیران. خیر اس نے وہ گلاب جامن تو کھا لیا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ سر جھکا کے بیٹھی رہی, کچھ سوچتی رہی. پھر مجھے کہنے لگی آپ نے آج ایسا کیوں کیا ہے, پہلے تو کبھی نہیں کیا. تو کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ نبی حضرت نے مجھے بتایا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, میں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے. کہنے لگا جب میں نے یہ بات بتائی اس میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ کہنے لگی اچھا یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگی اچھا کیا میں بھی اور سنتوں پہ عمل کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں کر سکتی ہو. تو کہنے لگے وہیں بیٹھے ہوئے میری بیوی نے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد نمازیں بھی پڑھوں گی اور پردہ بھی کروں گی اور شریعت کے اوپر مکمل پابندی کر کے سنتوں والی زندگی میں بھی اختیار کروں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت نے پورے گھر کے ماحول کو بدل کے رکھ دیا اور وہ بچی نیک بن گئی اور بعد میں وہ بچی عالمہ بھی بن گئی. تو گھر کے اندر نیکی کا ماحول رکھنا, نیکی کی تلقین کرتے رہنا, یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. www.darsequran.com